میرے ایک دوست کی نا نوکری نہیں لگ رہی تھی. اس نے اخبار میں اشتہار دیا کہ جن لوگوں کی نوکری نہیں لگ رہی وہ نیچے دیے گئے ایڈریس پر اپنی سی وی ارسال کریں. ایک ہفتے کے اندر 1000 سی ویاں اس کے پاس آ گئیں. اب اس نے وہ ساری سی ویز اٹھائیں اور ردی میں 5000 روپے کی بیچ دیں. اب میرا یہ دوست یہی کام کرتا ہے. دنیا کے اندر نا دو طرح کے نالج کی بہت اہمیت ہے. ایک سائنٹیفک اسٹڈی جس کو حاصل کر کے اس دنیا نے اتنی ترقی کی، اور دوسرے ہمارے بڑے سیانوں کی کہاوتیں، ان کی سٹڈیز ہیں. جیسا کہ بلی اگر آپ کا راستہ کاٹ دے تو اس کا مطلب ہے یہ اب شگن ہے. اور اسی کے ساتھ ہمارے سیانے کہہ گئے. یہ سیانوں کی سٹڈی کہاں پہ سٹڈی کرتے رہے یہ ہمیں نہیں پتا. جیسے کہ بچے اپنے اپنے اور بیوی کسی دوسرے کی اچھی لگتی ہے ہمیشہ. تو بھائی یہ تو نہیں مجھے پتا کہ یہ کس طرح سے سٹڈی پیرامیٹرز کیا تھے، کیسا یہ ان کا سروے تھا. لیکن یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ صرف بچے اپنے اور بیوی اگلے کی نہیں، نوکری بھی کسی دوسرے کی اچھی لگتی ہے. یار ایک اچھی نوکری، اچھا پروفیشن ڈھونڈنا ایسی ہے جس طرح سے آپ کو ایک لال اور میٹھا تربوز مل جائے، یا پھر اس طرح سے کہہ لیں جس طرح سے سری لنکن کرکٹر ملنگا کے سر سے آپ نے جون ڈھونڈنی ہے وہ مل جائے گی، لیکن اچھی نوکری اتنی جلدی سے نہیں ملے گی. یا پھر ایسے کہہ لیں کہ کراچی کے اندر ایسا شخص ڈھونڈنا جو کہ پان یا گٹکے سپاری کے بغیر زندہ ہو، یا ایسا لاہوری تلاش کرنا جو آپ کو صحیح راستہ بتا دے. یا پھر اسلام آباد کا کوئی ایسا شخص تلاش کرنا جو کہ میکڈونلڈ میں جائے لیکن برگر کے ساتھ اپنی سیلفی نہ لے. تو بھائی اچھی نوکری، اچھا پروفیشن چوز کرنا یا تلاش کرنا اتنا ہی مشکل ہے. ہمارے ہاں لوگ اپنی نوکریوں سے اتنی جلدی بیزار ہو جاتے ہیں جتنی جلدی عوام ہر تیسرے مہینے حکومت سے بیزار ہو جاتی ہے، یا پھر پب جی کھیلنے والی اولاد سے اس کے والدین بیزار ہوتے ہیں، یا پھر گھر آئے مہمانوں کے بچوں سے آپ جتنا بیزار ہوتے ہیں. اب میرا ایک دوست انجینئر تھا لیکن وہ رائٹر بن گیا. کیسے؟ وہ ہر دفعہ اپنے محلے دار اور رشتہ داروں کو نوکری نہ ہونے کی ایک نئی سٹوری بتا دیتا. اب اس کے پاس اتنی سٹوریاں ہیں کہ وہ سٹوریاں بیچ کر اپنا پیٹ پال رہا ہے، اور وہ رائٹر بن چکا ہے بھائی. اچھا یار، ایسا نہیں ہوتا کہ جن کی نوکری نہیں لگتی وہ محنت نہیں کرتے. یہ غلط چیز ہے. وہ بڑی محنت کرتے ہیں وہ شخص ڈھونڈنے کے لیے جو ان کو کم از کم سی وی تو بنا کے دے تاکہ وہ جابس کے لیے اپلائی کر سکیں. ماڈرن زمانہ، ماڈرن نوکریاں، اور سی وی کا بھی ماڈرن نام آ چکا ہے. ATS سی وی، ایپلیکنٹ ٹریکنگ سسٹم سی وی. یہ سی وی کیا کرتی ہے کہ آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں نا کمپنی کی، ان کی ورڈ بیس پہ آپ کی سی وی ریکروٹمنٹ لوگوں تک پہنچاتی ہے. لیکن اس سے بھی ایک جدید سسٹم ہے جس سے آپ کی سی وی بہت جلدی آپ کو جاب انٹرویو کی کال آ جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں سفارشی سسٹم یا ریفرنس بیس سسٹم. اس سی وی کے اندر صرف آپ کا موبائل نمبر بھی ہوگا نا سی وی میں، تو آپ کو انٹرویو کی شارٹ کال آ جائے گی. ایسے بھی لوگ آپ کو ادھر ادھر فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب اور لنکڈ ان کے اوپر ملتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ نے سی وی بنانی ہے اور آپ کو جاب انٹرویو کی کال آ جائے گی. آپ کی تصویر کا بیک گراؤنڈ کیسا ہونا چاہیے؟ بھائی وہ بیک گراؤنڈ نہیں دیکھتے، وہ آپ کے ایکسپیرینس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں. جب آپ کے پاس نوکری نہیں ہوتی، آپ بے روزگار ہوتے ہیں، تو آپ کے محلے کے لوگ، آپ کے رشتہ دار آپ کے لیے بہت بڑے موٹیویشنل اسپیکر بن جاتے ہیں. میرا دوست ایسے ہی بے روزگاری کی حالت میں ایک موٹیویشنل اسپیکر کی کانفرنس میں چلا گیا اور اینڈ پہ اس کا آٹوگراف لیتے ہوئے کہا سر میرے لیے کوئی ایڈوائز کریں. اب اس نے کہا کہ بھائی اپنی نوکری چھوڑ کر اپنے شوق، پیشن کو پروفیشن بناؤ. اب 1 سال بعد یہ بندہ پھر اس کی کانفرنس میں گیا، پھر ملاقات ہوئی تو موٹیویشنل اسپیکر نے پوچھا بھائی کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا سر نوکری ڈھونڈ رہا ہوں. اس نے کہا کیوں؟ سر آپ نے ہی کہا تھا نوکری چھوڑ کر پیشن فالو کروں، نوکری ملے گی تو چھوڑوں گا نا، تو اس لیے ابھی تک جو ہے نا میں نوکری تلاش کر رہا ہوں. ہمارے معاشرے میں نا ہر بچہ بچپن میں فوجی بننا چاہتا ہے اور جوانی میں شادی کرنا چاہتا ہے. اب بدقسمتی سے یہ جو دوسری خواہش ہوتی ہے نا یہ پوری ہو جاتی ہے. اور ہم اکثر بچوں کو گھروں میں پوچھتے ہیں کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر کیا بنے گا. تو بھائی جان یہ جو بچے ہوتے ہیں نا یہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ کر بتاتے ہیں کہ میں یہ بنوں گا. اب دہی لگانے والے کا بیٹا فخر سے کہے گا میں دہی لگاؤں گا، درزی کا بیٹا انجینئر، ٹیچر، سب کسی پروفیشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آج کل میں بچوں کو پوچھ رہا ہوں بھائی آپ کیا بنو گے، تو وہ کہتے ہیں ہم تو بے روزگار بنیں گے. اس کا مطلب ہے ان کے ارد گرد بے روزگاری والی نوجوان بہت سارے ہیں جس کو وہ آئیڈیلائز کر رہے ہیں. بھائی ویسے بھی یہ بچے ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ بے روزگاری ختم کرنے کے بھی سارے طریقے ختم ہو چکے ہیں. یار ترقی یافتہ ملکوں کے اندر نا پہلے نوکریاں تیار کی جاتی ہیں، پھر اس کے مطابق پروفیشنلز بنائے جاتے ہیں. ہمارے ملک میں نا کام الٹ ہوتا ہے، پہلے آپ لوگوں کو تیار کرتے ہو اور پھر نوکریاں نہیں ملتی، حکومت بھی خجل ہوتی ہے، یہ لوگ بھی خجل ہوتے ہیں اور فائدہ لے جاتا ہے موٹیویشنل اسپیکر، کیونکہ وہ پھر آگے موٹیویٹ کرتا ہے آپ کر سکتے ہو، آپ کر سکتے ہو، حالانکہ نوکری ہے نہیں. میرے انجینئر بھائیوں کے ساتھ ایک اور بھی مسئلہ ہوتا ہے. کسی بیاہ شادی یا کسی گیدرنگ کے اندر جب کوئی ان سے پوچھ لیتا ہے نا آپ کیا کرتے ہو، تو یہ کہتے ہیں میں میکینیکل انجینئر ہوں. تو لوگ نا اس کو سمجھ نہیں پاتے، کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، کرتے کیا ہو؟ یعنی کہ یہ سننا چاہتے ہیں میں موٹریں ٹھیک کرتا ہوں. اگر کوئی سول انجینئر ہے نا تو اس سے یہ اس طرح کے سوال کریں گے کیا دیوار سیدھی بنا لیتے ہو، سیمنٹ کا مسالہ بنا لیتے ہو؟ اور اگر الیکٹریکل انجینئر ہے نا تو اس کو یہ کہیں گے کیا آپ کو کرنٹ لگ جاتا ہے؟ مطلب ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ایک الیکٹریکل انجینئر ہے، کرنٹ اس کو معاف کر دیتی ہے. بھائی
اچھا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان ڈگری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ڈگری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں ان کو بتاتا چلوں بھائی ڈگری کرنے کا بالکل فائدہ ہے. یہ جو لائف کے اندر اتنی فیسلٹیز ہم لے رہے ہیں، اویل کر رہے ہیں، یہ سب ڈگری کر کے ریسرچ کرنے والوں کی مرہون منت ہے. ڈگری کرنے کا فائدہ تب نہیں ہوگا جب ہم اپنی ڈگری کو بکس تک رکھیں گے، پریکٹیکل لائف یا سکلز کی طرف نہیں آئیں گے. سکل سیکھیں، ڈگری بھی کریں اور صحیح بات لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ مایوس نہ ہوں. وہ جو کر چکے ہیں اس کو دیکھ کر ان کے چہرے پہ مایوسی نہ ہوگی یہ میں کیا کر چکا ہوں. بھائی ان کو بتائیں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کر لیں گے تو آپ کو اور فائدہ ہوگا. پازیٹیوٹی پھیلائیں.